وہ دونوں کلاس فیلو تھے۔ لڑکی پوری یونیورسٹی میں خوبصورت تھی اور لڑکا تمام لڑکوں میں وجیہہ۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے تھے اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ معاملہ رومیو جولیٹ جیسا تھا۔ دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ شادی مشکل تھی۔ دونوں باعزت گھرانوں کی سعادت مند بچے تھے۔ یہ بھاگ کر بھی شادی کر سکتے تھے، مگر وہ خاندان کی عزت بچانا چاہتے تھے اور خاندان والے اپنے جملے نیچے نہیں لا رہے تھے۔ لہذا معاملہ پھنس گیا۔ لڑکے اور لڑکی نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دونوں اپنے اپنے گھر میں رہتے رہے۔ 5 سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا۔ والدین شادی کی کوشش کرتے رہے مگر یہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ لڑکی کے والدین نے ہار مان لی۔ لڑکی نے لڑکے کو فون کیا۔ لڑکے نے فون اٹھایا۔ لڑکی کی صرف ہیلو سنی اور کہا، مجھے بتاؤ میں نے بارات لے کر کب آنا ہے۔ دونوں کے والدین ملے، شادی ہوئی اور دونوں نے اپنا گھر آباد کر لیا۔ لڑکے نے کاروبار شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ خوشحال ہو گئے۔ یہ شادی 20 سال چلی۔ اسی دوران 3 بچے ہو گئے۔ خاتون کو اپنے حسن، اپنی خوبصورتی پر ناز تھا۔ وہ تھی ہی ناز کی قابل۔ وہ 45 سال اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی تھی۔ خاوند بھی روز اول کی طرح اس پر فریفتہ تھا۔ وہ روز جی بھر کر بیوی کی تعریف کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے۔ خاتون کے اوپر چھوٹی سی گلٹی نکلی۔ یہ گلٹی پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ ہوئے، پتہ چلا خاتون جلد کی کینسر میں مبتلا ہے۔ خاوند صرف خاوند نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کی مہوال تھا۔ وہ اپنے ران چیر کر بیوی کو کباب بنا کر کھلا سکتا تھا۔ وہ بیوی کو لے کر دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ایک کلینک سے دوسرے کلینک، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ملک سے دوسرے ملک۔ وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، خاتون کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا۔ یہ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی کہ ایک دن دوسری آفت آن پڑی۔ خاوند کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ وہ اسپتال پہنچا، پتہ چلا وہ بینائی کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد عالمیہ ملاحظہ کیجیے، شہر کا خوبصورت ترین جوڑا بدقسمتی سے جلد کی کینسر کی مریض اور خاوند آنکھوں سے اندھا۔ لوگ انہیں دیکھتے تھے، دکانوں کو ہاتھ لگاتے، لیکن یہ دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے۔ یہ روز صبح باغ میں واک بھی کرتے تھے، سینما بھی جاتے تھے اور ریسٹورنٹوں میں کھانا بھی کھاتے تھے۔ بیوی خاوند کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی اور اسے گائیڈ کرتی تھی، اور خاوند بیوی کی گائیڈنس پر چلتا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ بھی کئی ماہ تک چلتا رہا، لیکن پھر بیوی نے خاوند سے ایک عجیب مطالبہ کیا۔ وہ اکیلی سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی تھی۔ خاوند نے وجہ پوچھی۔ بیوی کا کہنا تھا وہ 10-15 دن اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ خاوند نے اس کے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن وہ نہ مانی۔ اصرار اور انکار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے۔ خاوند نے بیوی کو اجازت دے دی۔ بیوی سوئٹزرلینڈ چلے گئی۔ خاوند نے وہ 10 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ شادی کے 20 برسوں میں ایک دن کے لیے بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے۔ یہ ان کی جدائی کے پہلے 10 دن تھے۔ یہ 10 دن پہاڑ تھی۔ خاوند اس پہاڑ تلے سسکتا رہا۔ 10 دن بعد بیوی نے آنا تھا۔ خاوند ایئرپورٹ پر پہنچا، لیکن بیوی نہ آئی۔ خاوند کو دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا، بیوی سے رابطہ نہ ہوا، لیکن شام کو بیوی کا خط آ گیا۔ زندگی کے آخری 10 دن گزارے اور عین اسی وقت اپنے لیے موت کا تعین کر لیا جب اس کی فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا۔ ادھر فلائٹ اتری اور ادھر وہ زندگی کی سرحد پار کر گئی۔ خاتون کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سسکیاں لے لے کر خط پڑھ رہا تھا اور خاوند نے سر جھکا کر اپنی بیگم کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ بیوی نے اپنی پوری زندگی کا احاطہ کیا۔ اس نے بتایا وہ جب پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے تو اس نے کیا محسوس کیا تھا، وہ یونیورسٹی میں لڑتی کیوں تھی، وہ کون سا دن تھا جب لڑتے لڑتے اسے اس سے محبت ہو گئی تھی۔
اس نے فراق کے وہ 5 سال کیسے گزارے تھے، اور اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازموں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑے رکھا تھا۔ میں اپنی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی تھی، میں تمہارا حصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے 20 سال کی ازدواجی زندگی کس مسرت اور سرشاری میں گزاری تھی، اور پھر اسے پہلی گلٹی نکلی تو اس نے کیا محسوس کیا۔ وہ خود کو روز بروز بدصورت ہوتا ہوا دیکھتی تھی تو اس کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ وہ قدرت کا یہ فیصلہ بھی سہتی چلی گئی، لیکن پھر عجیب واقعہ ہوا۔ آپ نے پہلے بچے بورڈنگ سکول میں بھیج دیے۔ میں جانتی تھی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھیں، اور پھر میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس دیکھوں۔ پھر آپ ملازموں کو رشوت دیتے تھے اور وہ روزانہ کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ دیتے تھے۔ میں آپ سے شیشے لگوانے کا کہتی تھی اور آپ بس ٹال دیتے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ گھر سے سارے آئینے غائب ہو گئے۔ آپ نہیں چاہتے تھے